چیپٹر 9 غیر الہامی مشرقی مذاہب اور تصور خدا۔ مشرق وسطیٰ کے الہامی مذاہب کے مقابلے میں جہاں خدا کا تصور زیادہ تر انسانی اور شخصی اوصاف کا مالک بن جاتا ہے، مشرق کے دیگر مذاہب نے خدا کو لامحدودیت یعنی انفینٹی میں محسوس کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ انہوں نے دنیا کے تمام مظاہر فطرت کو بالآخر ایک ہی حقیقت کا مظہر اور کائنات کی اساس قرار دیا، جو تمام واقعات اور اشیاء کے کثیر مجمع کو متحد رکھتا اور انہیں چلاتا ہے۔ ہندوؤں نے اسے براہما کہا، بدھ مت میں سچنس اور لاؤزو نے تاؤ کا نام دیا۔ ان سبھی مذاہب کا کہنا ہے کہ خدا کا فہم و ادراک ہمارے دانشورانہ خیال کی سطح سے ماوراء ہے۔ وہ عقل و فہم سے بالاتر ہستی ہے جسے وجدانی طور پر ہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ان مذاہب نے خدا کو شخصی حیثیت دینے کی بجائے اسے اس کائنات کا جوہر مطلق قرار دیا جو اپنی ذات کا اظہار متنوع اشکال میں کرتا ہے، جو وجود میں آتی ہیں، کچھ عرصے بعد منتشر ہو جاتی ہیں اور پھر کسی اور شکل میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اعلی حاصل قیاس۔ یہ سلسلہ ناتمام چلتا رہتا ہے۔ سنسکرت کے پرانے فلسفیانہ رسائل اپنیشدز میں برہما کو بے شکل، متحرک اور ابدی قرار دیا گیا ہے۔ چین کے قدیم مذہب میں اسے تاؤ، راستہ یعنی وے کہا گیا ہے۔ گیتا میں کرشن خدا کے بارے میں تصوفانہ زبان میں کہتا ہے، اگر میں خود کو عمل میں مصروف نہ کروں تو یہ ساری دنیا تباہ ہو جائے، یعنی اگر حرکت کا عمل اٹھ جائے تو کسی چیز کا وجود باقی نہ رہے۔ اسی طرح ہندو مذہب میں شیو یعنی شیوا کو ایک ایسے رقاص کی شکل میں دکھایا جاتا ہے جس کے آہنگ ردھم میں پوری کائنات واہلانہ انداز سے یوں رقص کرنا ہے کہ تمام فطرت اس میں ڈوب کر ایک ہو جاتی ہے۔ چھٹی صدی قبل از مسیح کی درمیانی مدت کے دوران ایک غیر معمولی دور دیکھنے میں آتا ہے جب اتنے زیادہ روحانی اور فلسفی جینیس پیدا ہوئے۔ کنفیوشس اور لاؤزو چین میں، ملک فارس میں زرتشت، یونان میں فیثاغورس کے علاوہ ہیراکلیٹس اور ہندوستان میں گوتم بدھ پیدا ہوئے۔ کائنات کی حرکت آفرینی کا فلسفہ گوتم بدھ نے 2500 سال پہلے پیش کیا، بقول اس کے کہ کائنات ایک ناختم ہونے والا حیاتی اور نوعی تبدیلیوں کا سلسلہ ہے جو باہمی طور پر ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ چنانچہ بدھزم میں بصیرت اور روشنی کا مطلب یوں بیان کیا گیا ہے، جو زندگی کے بہاؤ میں مزاحمت پیدا نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ متحرک رہے۔ Who does not resist the flow of life but keeps moving with it۔ بعین جب تاؤازم کے ایک عالم سے کسی نے استفسار کیا کہ تاؤ کیا ہے تو اس نے جواب میں کہا، چلتے رہنا۔ چنانچہ بدھ، تاؤ اور ہندو مت کا ایک حصہ اس دنیا کی حرکت، بہاؤ اور تبدیلی میں خدا کو سمجھنے اور اسے محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لاؤزو کائنات میں جاری جدلیاتی عمل کی یوں تعریف کرتا ہے، جب سب اس دنیا میں حسن کو خوبصورتی سے تعبیر کرنا شروع کر دیتے ہیں تب بدصورتی کا تصور بھی وجود میں آتا ہے۔ جب سب خیر کو اچھائی سمجھنے لگیں تو برائی پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کائنات کے اندر خیر و شر، دکھ، سکھ یا موت و حیات ایسے مطلق قسم کے تجربات نہیں جن کا تعلق قطعی مختلف زمروں کیٹیگریز سے ہو، بلکہ یہ ایک ہی حقیقت یعنی فینومینن کے دو رخ یا ایک ہی مکمل چیز کے دو مخالف سرے، ایکسٹریم پارٹس آف اے سنگل ہول ہوتے ہیں۔ کرشن گیتا میں خدا یعنی مطلق صداقت کے قریب ہونے کو یوں بیان کرتا ہے کہ اس دنیا کے تضادات سے پرے جو ابدی سچائی ہے اس میں رہو۔ یہی وہ باکمال انسانی ادراک کا نقطۂ عروج ہوتا ہے جب وہ اس دنیا کی متضاد صفت صداقتوں کی معروضیت کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جب انسان اپنے اندر لامحدودیت یعنی انفینٹی محسوس کرنے لگ جاتا ہے، جسے صوفیانہ روحانیت کہتے ہیں۔ سنسکرت کے پرانے رسائل میں خدا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ حرکت میں بھی ہے اور نہیں بھی، وہ دور بھی ہے اور نہیں بھی، وہ ہر چیز کے اندر بھی ہے اور ان سب سے باہر بھی۔ گویا خدا یعنی کائنات سے جہتی یعنی 3 ڈائمینشنل نہیں، کثیر الابعاد یعنی ملٹی ڈائمینشنل ہے، اس لیے اس کی آخری حقیقت گرفت میں نہیں آتی۔ یہی وہ حیرت انگیز نقطۂ اتصال ہے جہاں مشرق کے غیر الہامی مذاہب اس مادی کائنات کی جس فلسفیانہ تعبیر پر پہنچتے ہیں، آج کی جدید ترین فزکس کی تھیوریاں، کوانٹم اینڈ ریلیٹیوٹی انہی حقائق کی طرف اشارہ کرتی نظر آتی ہیں۔ جہاں ثانویت ہوتی ہے وہاں ایک دوسرے کو دیکھتا ہے، ایک دوسرے کو چکھتا ہے، ایک دوسرے کے ذائقے کو محسوس کرتا یا کر سکتا ہے، لیکن جہاں ہر چیز خود ہی ایک بن جاتی ہے تو پھر کوئی کسی کو اور کہاں دیکھے گا، کون کس کو سونگھ سکے گا، کہاں اور کون کس کا ذائقہ لے سکے گا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پر مذکورہ قدیم مذاہب کے مفکرین نے کائنات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ اس مادی دنیا کی اس خصوصیت کو سمجھ گئے کہ یہ بیک وقت محدود بھی ہے اور لامحدود بھی، اور اس کائنات کی بہترین تفہیم اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب بقول صوفیہ کہ میں اور تو کی دوئی ختم کی جائے۔
جب مہاتما بدھ سے پوچھا گیا کہ روح سے کیا مراد لی جائے تو اس نے کہا روح جملہ اجزاء کے مجموعے کی احدیت کا نام ہے، یعنی اجزاء کا مجموعہ بشمول کل روح ہے۔ روح کی ایسی شاندار تعریف کرنے کے بعد ہی مشرقی تہذیب کے علماء جدید سائنس پر معترض ہوتے ہیں کہ سائنس کا اس دنیا کو جاننے کا طریقہ ناقص ہے، کیونکہ سائنس چیزوں کو اجزاء میں تقسیم کر دیتی ہے اور ہر ایک حصے کا الگ الگ تجزیہ اور تحقیق کر کے اس کے بارے میں علم حاصل کرتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں سائنس کسی چیز کا ایز اے ہول یعنی کل کا مطالعہ نہیں کرتی۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی چیز دوسری چیز سے مکمل طور پر جدا وجود نہیں رکھتی، چنانچہ سائنس کا علم ناقص رہ جاتا ہے۔ چیزوں کو کلیت ٹوٹیلٹی میں نہ دیکھنے کی وجہ سے وہ کسی چیز کی روح تک نہیں پہنچ پاتی، وہ صرف اجزاء کی حقیقتوں کو ہی جان پاتی ہے۔ لہٰذا ان کا کہنا ہے کہ صرف مابعد طبیعیات طریقوں سے ہی دنیا کو بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ بحث کو آگے بڑھانے سے پہلے سائنسی طریقہ کار یعنی میتھڈالوجی پر مذکورہ اعتراض کا تجزیہ ضروری ہے۔ اس میں مختلف سوالات سامنے آتے ہیں۔ جسم کو سمجھے بغیر اگر روح کی سمجھ بھی آ جائے تو کیا اسے نقائص سے آزاد اور حقیقت کا مکمل یعنی پرفیکٹ علم قرار دیا جا سکتا ہے؟ پھر سوال یہ آئے گا کہ روح پہلے ہے یا اجزاء؟ روح اجزاء کو بناتی ہے یا اجزاء مل کر روح کی تخلیق کرتے ہیں؟ روح کے علم کے ان دعوے دار مذاہب نے انسان کا زیادہ بھلا کیا ہے یا سائنس نے؟ روح کے علمبردار توہم پرستانہ اور دیوی دیوتاؤں کے قصے کی کہانیاں سنا کر جسم کے بارے میں جو جہالت پھیلا چکے ہیں اسے کس کھاتے میں ڈالا جائے گا؟ سائنس پر یہ اعتراض غلط ہے کہ وہ صرف اجزاء کا مطالعہ کرتی ہے، کیونکہ سائنسدان جب جسم یعنی باڈی کے کسی حصے کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کسی خلا میں رکھ کر تجزیہ نہیں کرتا، اس کے مکمل دھیان میں یہ بات ہوتی ہے یہ جز دیگر اشیاء کے ساتھ جڑا ہوا اور ایک کل کا حصہ ہے، اور ہر تخلیق کار ٹھوس مادی اشیاء اور علم ہی بروئے کار نہیں لا رہا بلکہ وہ تخلیق کے عمل کے دوران وجدان سے بھی کام لے رہا ہوتا ہے۔ جسم کے علم کے بغیر صرف روح کا علم نہ صرف ناقص بلکہ فضول بھی ہے، کیونکہ عملی دنیا میں صرف روحانی علم کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس روح کا علم بھی نہ ہو تب بھی جسم کا علم بہت حد تک مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ گویا سائنس کا مادے کے اجزاء کے مطالعے کا طریقہ کار روح پرستانہ میٹا فزکس کے طریقہ کار سے بہتر ہے۔ سفر جزو سے کل کی طرف ہونا چاہیے نہ کہ کل سے جزو کی طرف، کیونکہ کل صرف ایک تجریدی تصور ہوتا ہے جبکہ جزو مادی وجود رکھتا ہے۔ تجریدی تصور ہر کسی کا مختلف ہو سکتا ہے کیونکہ وہ مکمل طور پر داخلی تجربے اور احساس کا نام ہے۔ مثلا ایک ملک کا نام چین ہے تو چین بذات خود کچھ نہیں، وہ مخصوص لوگوں کی سرزمین کا نام ہے۔ کیا ان لوگوں اور اس زمین کے مطالعے کے بغیر صرف چین کا مطالعہ کوئی معنی رکھتا ہے؟ اسی طرح روح کا مطالعہ جسم کے بغیر اور خدا کا مطالعہ اس مادی کائنات کے علم کے بغیر بے معنی ہے۔ اس مثال سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ پہلے اجزاء ہوتے ہیں پھر کل ہوتا ہے، پہلے جسم اور بعد میں روح ہوتی ہے۔ جسم نہیں تو روح بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر چین کی سرزمین ہے اور اس کے لوگ نہ ہوں تو چین بھی نہیں رہے گا۔ چنانچہ اس کائنات کو بہترین طور پر سمجھنے کے لیے سائنس کا مادی نقطہ نظر دیگر تمام تصوراتی فلسفوں سے افضل ہے۔ تاہم ان غیر الہامی مذاہب کے مفکرین کا خیال ہے کہ سائنس دنیا کو مختلف اشیاء اور واقعات میں بانٹ دیتی ہے جبکہ وہ اپنی فطرت میں ایک ہے، لہٰذا فطرت کی انفرادی صداقتیں صرف سراب ہیں۔ ہندو اور بدھ مت کے مطابق یہ سراب ہماری ناواقفیت اور لا علمی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے، جو انسانی ذہن مایا کے سحر میں مبتلا ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے جو کچھ سامنے ہے وہ حرکت و تغیر میں ہونے کی وجہ سے حقیقت نہیں ہے، لیکن انسانی دماغ چیزوں کو الگ الگ سے دیکھنے کا عادی ہو چکا ہے، لہٰذا اسے دوبارہ فطرت کی روح کے ساتھ ہم آہنگ یعنی ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر مراقبہ یعنی میڈیٹیشن کرنے کی تجویز پیش کرتے ہیں۔ سنسکرت میں سماوی کا مطلب ہی ذہنی توازن مینٹل ایکویلیبریم کے ہیں۔ اشیاء اپنے طور پر کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ اپنے وجود کو فطرت کے باہمی انحصار سے ماخوذ کرتی ہیں۔ ایک بار جب جین مت کے عالم سے پوچھا گیا کہ خدا کو پانے کا کیا راستہ ہے تو اس نے جواب میں کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے بیل پر سوار ہو کر بیل کی تلاش کی جائے۔ جین مت میں زور دیا جاتا ہے ہماری جو اصل فطرت ہے اس کی تکمیل کی جائے، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے آپ کو اور ماحول کی تمام اشیاء کو بیکمنگ میں دیکھیں۔ جین مت کی تعریف یعنی ڈیفینیشن یوں کی گئی، جب بھوکا کھاتا ہے اور تھکا ماندہ سو جاتا ہے، ان کا کہنا ہے یہ وہ بھی ہے اور وہ یہ بھی ہے۔ This is also that, the that is also this۔ جیسے زید خود کو یہاں پر کہہ رہا ہوتا ہے اور بکر کو وہاں پر، حالانکہ بکر کی نظر میں زید وہاں پر ہوتا ہے اور وہ خود یہاں پر۔ اسی طرح تاؤزم میں خدا تاؤ نام ہے، متضاد جہتوں کے باہم اتصال و عمل کا
چنانچہ خدا کی حرکات کو مسلسل متضاد پہلوؤں کے اشتراک عمل اور ان کی باہمی اثر اندازی میں ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ جیسے کسی چیز کو سکیڑنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے اسے پھیلایا جائے، کمزور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے طاقت والا ہو، زوال پذیری کے لیے سرفراز ہونا ضروری ہے، لینے کے لیے پہلے دینا لازمی ہے۔ تاؤزم میں کہا جاتا ہے Be bent and you will remain straight. Be vacant and you will remain full. Be worn and you will remain anew. یعنی جھکیں گے تو آپ سیدھے رہیں گے، خالی ہوں گے تو آپ بھر جائیں گے، استعمال ہوں گے تو آپ نئے بن جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ تاؤزم میں خیر کے لیے کوشاں نہیں ہوا جاتا، بلکہ فطرت کے عین مطابق خیر اور شر کے بیچ ایک متحرک توازن قائم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صرف سچ پر چلتے رہے اور صرف سچ کی تکریم کرتے رہیں ممکن نہیں ہے، گویا دیگر مذاہب پر جو صرف خیر پر ہی اصرار کرتے ہیں ایک ناقابل عمل اور غیر فطری طریقہ کار کا پرچار کرتے ہیں۔ تاؤزم کا بنیادی ایمان اس پر ہے کہ انسانی شعور خدا کا مکمل ادراک کرنے سے قاصر ہے۔ چنگزو عقل اور برہان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک کتے کو اس لیے اچھا نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بھونکتا بڑا اچھا ہے، اور ایک شخص کو اس لیے عقل مند نہیں سمجھ لیا جائے گا کہ وہ بات بڑے سلیقے اور ہنرمندی سے کرتا ہے۔ انسانوں کے درمیان فکری تنازعات اور مناظر اس بات کا ثبوت ہے کہ صاف دکھائی نہیں دے رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ فطرت کا مشاہدہ کرو تاکہ خدا کی خصوصیات کو شناخت کر سکو۔ اس طرح تاؤزم کے ماننے والوں کا رویہ بنیادی طور پر سائنسی نظر آتا ہے، لیکن تجرباتی طریقہ کار پر ان کا بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کوئی سائنسی نظریات نہ بنا سکے۔ چنگزو کا قول ہے تمام تضادات ایک ہی حقیقت کے دوسرے ہوتے ہیں، چنانچہ وہ ایک ہی ہیں۔ All opposites are polar and thus united۔ اسی طرح کی فکر صرف مشرقی مذاہب کی روایت ہی نہیں بلکہ اس زمانے میں اس سے ملتے جلتے خیالات کا اظہار یونان میں ہیراکلیٹس نے بھی کیا تھا۔ مثلا اس کے چند مشہور اقوال یہ ہیں: ہر چیز بہہ رہی ہے، اوپر جانے اور نیچے آنے کا رستہ ایک ہی ہوتا ہے، خدا دن رات، گرمی سردی، جنگ امن، آسودگی اور بھوک ہی کا نام ہے، ٹھنڈی چیزیں خود کو گرم کرتی ہیں اور گرم خود کو ٹھنڈا، مرطوب خود کو خشک کرتا ہے اور سوکھے کو گیلا کیا جاتا ہے، آسانی مشکلات کے لیے رستہ بناتی ہے، آواز کی لہریں ہی آواز میں آہنگ پیدا کرتی ہیں، اگلا پچھلے کی پیروی کرتا ہے۔ اس کے فطرت کے بارے انہی گہرے خیالات کا نتیجہ ہے کہ ہیراکلیٹس کا اکثر ذکر آج کی جدید فزکس میں بھی کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر عمل پیرا ہونے کا مطلب ہے اپنی اصل فطرت کے مطابق بلا ارادہ خود بخود عمل کرنا۔ Acting spontaneously and according to one true nature۔ تاؤزم میں بھی اس بات کو یوں دہرایا گیا ہے جو سسٹم فطرت کی پیروی کرتے ہیں وہی تاؤ یعنی خدا کے ساتھ بہہ رہے ہوتے ہیں، عمل سے گریز خلاف فطرت ہے۔ Those who follow the natural order follow in the current of the Tao God۔ فطرت کو مطمئن کرنے کا مطلب ہے کام کرنا، تبھی اعمال کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، گویا ناکامی اصل میں فطرت کے مطابق نہ چلنے کا نام ہے۔ مہاتما بدھ نے وقت مرگ جو آخری الفاظ کہے وہ کچھ یوں تھے: فرسودگی و زوال ہر چیز کی فطرت میں مضمر ہے، تندہی اور جافشانی سے جد و جہد کرتے رہو۔ بدھ مت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک ایسا مذہب تھا جس میں نہ طبقات تھے، نہ ذات پات اور نہ ہی خدا کا تصور۔ چنانچہ بدھ مت کو گاڈ لیس، کلاس لیس، کاسٹ لیس مذہب کہا جاتا ہے۔ بدھا کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ انسان اس کے تجسس کو مطمئن کرے کہ یہ دنیا آئی کہاں سے ہے یا خدا کس طرح کا ہے۔ مہاتما بدھ انسانی حالت کے بارے زیادہ متفکر تھا، چنانچہ بدھزم میں انسانی نفسیات کو سمجھنے پر زور دیا ہے۔ چنانچہ اس نے مایا، کرما اور نروان کی نفسیاتی تشریحات پیش کی تاکہ انسان کو مصائب اور مایوسیوں سے نکالا جا سکے۔ ادھر ہندو مت اگرچہ اساطیری قصوں اور رسم و رواج کا مذہب ہے، لیکن ان کے نزدیک بھی سب دیوتا ایک ہی عظیم خدائی حقیقت کا مظہر ہیں۔ اس کی خدائی کا عکس ہر جگہ موجود ہے۔ خدا اپنی انتہائی سطح پر ناقابل فہم ہے اور انسانی ادراک سے باہر ہے۔ ہندو مت میں نسوانی دیویوں کو عیسائیت کی طرح مقدس گواری کے روپ میں پیش نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ چونکا دینے والی حسینائیں ہیں جو ہم آغوشی کی حالت میں شہوت انگیز تصویروں میں نظر آتی ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں جسمانی اور حسی رخ بھی قدرت کا اٹوٹ حصہ ہے۔ مختصراً مشرق کے غیر الہامی مذاہب نے خدا کو لامحدود حرکت و تغیر اور جدولیاتی عمل میں دیکھنے کی جو کوشش کی، اس کی وجہ سے ان کی فکر میں صرف فلسفیانہ گہرائی ہی پیدا نہ ہوئی بلکہ وہ حقیقی طبی عمل کو سمجھنے کے بھی قریب تر ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جدید فزکس مادے کی تشریح میں جہاں پہنچ گئی ہے، با ماہرین طبیعیات یعنی
فزسسٹ کو جدید فزکس اور ان قدیم مذاہب کے تصورات میں بڑی مماثلت دکھائی دے رہی ہے، لیکن مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ مشرق میں ارد گرد کی مادی دنیا سے صرف نظر کر کے آخری سچائی تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی رہی، یعنی الف بے کو پڑھے بغیر یہ تک پہنچ گئے، لہٰذا نہ دنیا ہاتھ آئی اور نہ ہی خدا ان کے کسی کام آ سکا۔ آخری سوال کے جواب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ابتدائی سوالوں کے جواب تلاش کیے جائیں۔ مشرق میں خدا تک پہنچنے کا صحیح راستہ نہیں اپنایا گیا، شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کی گئی، اور اپنے تئیں خدا کو پا لینے کے بعد مادی اور محدود دنیا کے علم سے بیگانہ ہو کر آج پسماندگی کی عبرتناک تصویر بنے بیٹھے ہیں۔ فطرت اور اس کے قوانین کو نہیں سمجھا، ہر چیز کی تخلیق اور ہر ہونے والے واقعے کو بڑی سادگی سے دیوی دیوتاؤں، خدا یا اس کے کارندوں کے کھاتے میں ڈال دیا اور خود مادی دنیا کے علم سے محروم رہ گئے، جسم اور عقل کی بجائے روحانیت پر زور دیا، چنانچہ تاریخ کو بنانے کے عمل میں اپنے کردار سے ہی محروم ہو گئے۔ جبکہ مغرب کی روایت میں عقل پرستی کو اولیت حاصل رہی، وہاں پر عقل کو ہی فطرت کے سمجھنے کا دروازہ سمجھا گیا، چنانچہ فطرت ان کے سامنے راز کھولتی چلی گئی اور وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کرتے چلے گئے۔ مشرق میں مذہبی پیشوائیت نے یا تو مادی دنیا کو مایا قرار دیا یا پھر عارضی ٹھکانہ، ذرے کے علم سے تو ناواقف رہے اور روح کائنات کی باتیں کرتے رہے۔ مشرق کے ایک طرف کے مذہب نے یا تو خدا کو انسان جیسا ہی بندہ بنا دیا، یا پھر دوسری طرح کے مذاہب نے اسے حرکت، تغیر اور لامحدودیت میں اتنا دور جا کر سمجھنے کی کوشش کی کہ جو دنیا ان کے سامنے تھی وہ اپنی حقیقت ہی کھو بیٹھی۔